بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ سید کون لوگ ہیں اور ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں نشانی کیا ہے، اور ان کے فضائل بیان کریں گے، بتائیں گے کہ سید کون لوگ ہیں اور ان کے لیے شریعت کی طرف سے کیا ادب ہے، جو شریعت نے ان کے ساتھ محبت کے تقاضے بتائے ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے مسائل دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکیں، اور کمنٹ کے ذریعے ہم سے مزید مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو سید کون ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں سورۃ احزاب میں ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے متعلقین سے محبت جس درجے کا تعلق ہوگا اس درجے کی بھی محبت ہوگی۔ ہر شخص کو طبعاً اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے محبت رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ بادشاہ کی بیٹیاں جو ہوں، بادشاہ کی اولاد وہ شہزادے کہلاتے ہیں، شہزادیاں کہلاتی ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ حضرت حسن کے بارے میں استعمال کیا تھا، ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور خود حضرت حسنین کریمین کے بارے میں یہ فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہی سید کہا جاتا ہے، وہی ہی سردار ہیں، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا یہ لائق شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خاندان سے ہیں، لیکن یہ بات لائق فخر نہیں ہے کہ اس پر فخر کریں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے تو نسب اور نسبت کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہوں گی۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہ جیسے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ آپ کی اہل سے نہیں ہے اس لیے کہ ان کے عمل صحیح نہیں ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے تو اس وقت یہ بھی احتیاط کرنی ہوگی کہیں ایسا کام نہ کریں جس سے ان کی توہین ہو، جس سے ہماری توہین ہو، تو اس لیے کام بھی وہی کرنے ہوں گے جن سے شرف ہو۔ باقی خام خواہ نسبت کر دینا کہ ہم سید ہیں، ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اپنا نسب تبدیل کیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت، اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ تو ایک جھوٹ ہو گیا، فخر ہو گیا اس بات کی طرف کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اصلی سید تھے، جن کے اندر سید کی نشانیاں بھی تھیں، بہادر بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، سخی بھی تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے ہم تو پرانے سید ہیں، پتہ نہیں لوگ ہمیں سید کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن جو آج کل کے سید ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں ان کو تو سید ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را حضور کے خاندان سے ہونا یہ لائق شکر ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے مطابق ہی چلیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ نوح علیہ السلام کی آل سے نہیں ہے اس لیے کہ ان کے کام صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں اور سید ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی علامت یہی ہے کہ وہ خوبصورت ہوں گے اور اس کے بعد سخی ہوں گے،
آج کل تو یہ سید نہیں ہے جو مانگتے پھرتے ہیں لوگوں سے. تو سید تو سخی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک انار منگوایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، ایک سوالی آیا اس کو دے دیا. ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک اور آدمی آیا، وہ 10 لے کر آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اٹھایا اور 9 حضرت فاطمہ کو دے دیے. تو حضرت فاطمہ نے کہا ایک اور کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ 10 تھے؟ کہا اللہ رب العزت نے یہی تو فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دے گا، ایک دے گا تو اس کے لیے 10 تو دنیا میں ہیں اور 70 آخرت میں ہیں. اور ان کا ایمان اور ان کا تقوی تو دیکھو کہ منگوایا اور پھر سوالی آیا، اس کو خالی نہیں لٹایا. تو سید ایک تو سخی ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے کہ جیسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی شکلیں بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھیں، جن کو دیکھ کر ہی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. اور پھر دیکھو اگر کوئی اب فخر کرے کہ ہم سید ہیں، نہیں، یہ فخر کی بات نہیں ہے. ان کے لیے قرآن مجید نے ہی کہہ دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بھی رب کے ہاں مقام و مرتبہ والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. یعنی کہ یہ حضور کے خاندان ہونے سے بھی قابل فخر کہ فخر کریں، نہیں، پھر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جو متقی ہوگا وہی قابل فخر ہے. السلام علیکم.